اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ناچیز نے گزشتہ چند سالوں سے بڑی شد و مد کے ساتھ یہ وائس ریز کی ہوئی ہے وراثتی حق کے حوالے سے کہ خواتین کو خاص طور پر، ویسے تو مردوں کو بھی محروم کر دی جاتا ہے لیکن خواتین کو خاص طور پر جو محروم کیا جاتا ہے، اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹسز آف پروونشنل جو ہائی کورٹس ہیں ان کو میں نے لیٹرز بھی لکھے اور اس حوالے سے ٹیلی ویژن چینلز پر بھی اپنی جو ہے گفتگو ریکارڈ کروائی، اور میرا جو یوٹیوب چینل ہے اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ، یہ تو اس بات کی ضمانت بن چکا ہے کہ یہاں پر خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ اور ابھی چند دن پہلے ہی لاہور بار ایسوسی ایشن نے، جو ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے، اس نے مجھے عزت بخشی، وہاں جا کر بھی میں نے یہ لیکچر دیا اپنے لرنڈ جو لائرز ہیں میرے دوست ان کو، اور وہاں پر بھی یہی تھا کہ ڈپرائیو کیا جاتا ہے، جو وراثتی حق سے محروم کر دی جاتا ہے خواتین کو مختلف ٹیکٹس استعمال کر کے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس حوالے سے ہماری وائس بھی ریز ہوئی اور سپریم کورٹ کے بڑے اچھے فیصلے آئے۔ یہ بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی ایک طریق ساز فیصلہ کیا ہے، بلوچستان ہائی کورٹ کا وراثت میں خواتین کے حق سے متعلق تاریخ ساز فیصلہ۔ اگر جائیداد خواتین شیئر ہولڈرز کا نام نکال کر منتقل کی تو یہ عمل کالا دم ہوگا۔ دیکھیں، فار ایگزامپل باپ فوت ہو گیا ہے تو اس کی وراثتی جائیداد کی جب ٹرانسفر ہوگی وارثان کے، تو اگر خواتین کا نام اس میں نہیں نکالا گیا تو وہ جو ٹرانسفر کیا گیا ہے عمل وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، غیر قانونی ہوگا۔ بلوچستان کی ہائی کورٹ نے وراثت میں خواتین کے حق سے متعلقہ فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ وراثت پہلے تمام شیئر ہولڈرز بشمول خواتین کے نام منتقل کی جائے، پھر اس کے بعد اس کے انتقال کی کارروائی کیجیے۔ پہلے ان کے نام آپ چڑھا دیں، ان کے نام شیئر ہولڈرز کے نام، خواتین کے نام لکھ دیں کہ جی اتنا اس کا، اتنا اس کا ریکارڈ میں، اور اس کے بعد ان کے نام ٹرانسفر کر دی جائیں۔ عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ اگر کوئی بھی جائیداد خواتین شیئر ہولڈرز کا نام چھپا کر یا نکال کر منتقل کی گئی ہو تو انتقال کا سارا عمل کالا دم ہو جائے گا اور سول عدالت سے رجوع کیے بغیر یہ سارا عمل پلٹا دیا جائے۔ یعنی کہ خواتین کا نام نکال دیا گیا ہے، چھپا دیا گیا ہے، ذکر نہیں کیا گیا، تو یہ سارے کا سارا عمل نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس کامران ملاخیل پر مشتمل بینچ نے کہا ہے کہ خواتین کے حقوق کا تحفظ قرآن مجید میں کیا گیا ہے، جس سے انکار کسی صورت نہیں کیا جا سکتا، لہذا خواتین اپنے متوفی کی میراث میں سے حقدار ہیں۔ عدالت نے بورڈ آف ریونیو اور اس کے متحد عملے کو سختی سے حکم دیا کہ قانونی وارث کو محروم رکھنے کی شکایت موصول ہوئی تو ایسے غلط کام کرنے والوں کے خلاف تعزیرات پاکستان کی 498A کے تحت کیس درج کرنے کے کارروائی جو ہے وہ شروع کی جائے گی۔ یہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 901/2001 تھی جی۔ بڑا زبردست فیصلہ ہے جی، فیصلے تو پہلے بھی بہت ہیں لیکن جو لوئر کورٹس ہیں نا یہ ڈیلے کر دیتی ہیں۔ 6 ماہ کا ٹائم اب دیا ہوا ہے حکومت ہائی کورٹس نے کہ 6 ماہ کے اندر اندر جو ہے یہ سول کوڈ کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور اس کے اچھے رزلٹ بھی آ رہے ہیں۔ میں نے یہ جو کیسز کی ہیں اس میں اچھے رزلٹس بھی آ رہے ہیں، لیکن یہ جو لانگ ویکیشنز بیچ میں 1 منتھ کی آ گئی ہیں، سول کورٹس کی آتی ہیں ہر سال اور ہائی کورٹ کی 3 ماہ کی آتی ہیں، یہ بڑا خطرناک ایلیمنٹ ہے کہ ایک اتنا بڑا انسٹیٹیوشن جو کہ انسانی حقوق کا ضامن ہے، ملک کے لوگوں کی فریاد سننے کا فورم ہے، اس میں جو ہے وہ اتنی لمبی چھٹیاں کر دی جائیں۔ بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو وائس ریز کر رہے ہیں اس سے یہ ہو رہا ہے کہ کانشیسنیس بہت آ گئی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب خواتین کو اپنے حق خود بخود مل جایا کریں گے۔ اور اس حوالے سے جو بلوچستان ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ تاریخ ساز فیصلہ ہے، یہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ جو باتیں اللہ کے فضل و کرم سے میں یہاں پر کرتا رہا ہوں کہ جناب یہ اس طریقے سے ہونا چاہیے
اور اس کے لیے اس طریقے سے جو ہے وہ حکومت کو چاہیے کہ قانون سازی کرے۔ آنریبل ججز نے اسی طرح کا فیصلہ جو ہے نا وہ دیا ہے، اور یہ بالکل اسی طرح کا فیصلہ ہے جس طرح کی میری جو اپلیکیشنز گئی ہیں مختلف اداروں کو، اور ان اداروں کو جہاں پر ہمارے ارباب اختیار جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان اداروں میں ہمارے خاص طور پر میں یہاں کہوں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ امپلیمنٹیشن کا عمل تیز کرنے کے لیے عدالتوں میں ججز زیادہ تعینات کیے جائیں۔ عدالتوں میں ججز کی تعیناتی اگر زیادہ ہوگی تو پھر جو ہے اور ان کو سہولتیں ملیں، کورٹ صحیح طرح ملیں، عدالتوں میں جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام جو ہے وہ کر سکیں، عملہ ان کے پاس پورا ہونا چاہیے۔ اگر عملہ پورا نہیں ہوگا تو اس حوالے سے پھر بہت سی باتیں جو ہیں وہ آتی ہیں، اور یوں انصاف کا عمل کمزور ہوتا ہے۔ جہاں پر حکومتیں جو ہیں وہ اتنے لمبے چوڑے خرچے مختلف پروجیکٹس پر کرتی ہیں تو ججز کی تعداد بڑھائی جائے، سول ججز کی تعداد بڑھائی جائے، ان کو سہولتیں دی جائیں۔ شام کی کورٹس کا بھی ذکر کیا گیا تھا کسی دور میں، لیکن وہ بھی جو ہے وہ بیچ میں پڑا ہوا ہے۔ شفٹوں میں کام ہونا چاہیے۔ انصاف ملک کے قائم رہنے کے لیے جہاں پر جیسے فوج کی ضرورت ہے، اسی طرح انصاف کی ضرورت ہے۔ ججز کی ٹریننگ اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بیوروکریسی کی راہ پر نہ لے کر چلیں، جس طرح بیوروکریٹس جو ہیں وہ ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں۔ تو آئی ڈو ہوپ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ دن دور نہیں ہے کہ جب وراثتی معاملات میں لوگوں کو اپنے حقوق ملیں گے۔ کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا، محبتوں کی بزم میں محبتوں کی بات کر، تو شہد حلاوتوں کی بات کر، یہ بو جہل کی کون تجھے حرکتیں سکھا گیا۔ کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا، شاخ تمنا ہری ہے جلی تو نہیں، عشق کی آگ بڑی ہے بجھی تو نہیں۔ اشرف عاصمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔